ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پھر اس گناہ کے بغیر اس کو کبھی چین نہیں آتا۔ گویا کہ ہر گناہ کا ایک آلٹرنیٹ موجود ہے۔ زنا کا آلٹرنیٹ نکاح میں ہے، حرام کا آلٹرنیٹ حلال میں غذاؤں کے اندر ہے، لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے یہ گناہ کرنے والا پھر کبھی جلدی سے باہر نہیں آتا۔ اور جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے جب یہ گناہ کوئی کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اللہ کا عرش تھر تھرا اٹھتا ہے۔ آج میری قوم کے وہ جوان جنہوں نے اپنے ناخن تدبیر سے امت کی زلف پریشاں کو سنوارنا تھا، میری قوم کے وہ جوان جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے خوف سے مصلوں پر روتے تھے، میری قوم کے وہ جوان جن کے چہروں کی نورانیت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، ہائے میری قوم کے وہ جوان انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھ کر اس بدی کے اندر گرفتار ہو گئے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور آسمان پھٹ کر گرنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر فرشتے ایسا نہ کرتے تو آسمان گر جاتا۔ یہ ہے اس گناہ کا عذاب۔ اللہ جب کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو اس پر 36 مرتبہ ایک دن میں اللہ لعنت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مرد کے ساتھ بدکاری کرے اور جب وہ مر جاتا ہے وہ بدکار، اغلام باز، لواطت کرنے والا، جب وہ مر جاتا ہے ایک پلک کے جھپکتے بھی مٹی ڈالنے کے بعد وہ اپنی قبر میں نہیں رہتا، کہیں مرے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا اس بستی میں لے جا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ برائیاں عام ہو رہی ہے۔ گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں۔ گناہ میں لذت ہے، سکون نہیں۔ ایک دن موت ہے۔ سمیٹ لیں اب بات کو، جتنی بات لمبی کریں گے ہوتی جائے گی۔ کہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، کسی شاعر کا شعر ہے کہ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں۔ جو اندر سے کٹا ہو دامن رفو کرنے سے اس کا علاج تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے؟ بس اب بات ختم کر کے ایک آخری روایت پڑھ کر کے گفتگو مکمل کر لیتے ہیں۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آخر موت ہے، ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ جوانی جس میں ڈوب کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑھاپا آئے گا، جس کی جوانی پاپ میں گزرتی ہے اس کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ انسان ہی نہیں اس سے جانور بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ بوڑھے کو نیند بھی نہیں آتی جس نے جوانی میں پاپ کیے تھے، بستر میں منہ چھپا کے روتا ہے، موت مانگتا ہے، موت نہیں آتی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اے میری قوم کے جوانوں، قدرت نے بہت سنہری موقع دیا ہے، پاپ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، میرے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس کے غضب کو چیلنج مت کرنا۔ یہ جوانی جانے کے لیے آئی ہے، اس میں شیطان کا اغوا مت بن جانا، شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی مت بن جانا۔ جوانی بہت عظیم مقصد کے لیے ہے، کمال و حلال، جمال و دین کی کچھ خدمت کر لینا، عبادتیں کر لو۔ یہ مت سوچنا مولانا جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، سید صاحب جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد کا کونا سنبھال لیں گے انشاءاللہ، خوب سجدے کریں گے، خوب داڑھی رکھیں گے۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ان علماء سے پوچھو اگر بڈھا بیل جو چلنے کے قابل نہ رہے، جو دیکھنے کے قابل نہ رہے، جس کے دانت ٹوٹ جائیں، اگر اس بیل پہ قربانی کی جائے تو کیا قربانی قبول ہوگی؟ بولو۔ جوانی میں اس کو قربانی اس کی نہیں دی، بڑھاپے میں دی، نہ دیکھ پا رہا ہے، نہ سن پا رہا ہے، نہ چل پا رہا ہے، بولو بڈھے بیل کی قربانی اللہ قبول کرے گا؟ یار جب بڈھا بیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، بچا کچا جو کسی کے کام نہ آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے، اللہ کہتا ہے ہم تو اسے نہیں لیتے، لیتے کسے؟ تسر الناظرین، جو دیکھنے میں بھلا لگتا ہے اس کو لیتے ہیں، جو جوان ہوتا ہے جانور اس کو لیتے ہیں۔ اگر بچی کچی زندگی
جو نہ بیوی کے کام، نہ بچوں کے کام، نہ کاروبار کے کام، نہ سماج کے کام، نہ مذہب کے کام، نہ کسی کے کام جو زندگی نہ رہ جائے، وہ بچی کچی عمر اگر تم اللہ کی راہ میں لگانا چاہو گے تو جب بچی کچی عمر کا بوڑھا بیل قدرت قبول نہیں کرتی تو یہ تمہاری بچی کچی کھوسٹ بڑھاپے کی زندگی قدرت کیسے قبول کرے گی؟ اس کو محتاج نہیں سمجھنا۔ اگر توبہ کرنا ہے تو آج جوانی میں، یاد رکھنا جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اکبر، آسمان پر نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے 40 دن تک، اور فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ نور کی قندیل کیوں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے جوان بندے نے توبہ کر لی ہے، اس لیے یہ خوشی کے اندر جو ہے قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ آؤ پلٹ آؤ، میرے اللہ کی رحمتیں پکار کر کے رہی ہے، بندے آ جا توبہ کر لے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ 70 ماؤں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ قسم سے کہتا ہوں سب کی محبت کا خیال کیا، اس رب کی محبت کا خیال نہ کیا۔ ماں سے زیادہ، باپ سے، سب سے زیادہ جو ہم سے پیار کرے۔ دیکھو اگر ماں ہمیں کوئی غلطی کرتے دیکھے نا تو کم سے کم وہ اپنے شوہر کو ضرور بتائے گی، دیکھو جی وہ ایسا کر رہا تھا۔ دوسرے بھائیوں کو بتائے گی، بیٹا دیکھ تیرا چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی ایسا کر رہا تھا۔ میرے اللہ کو ہم سے پیار کتنا ہے نا، اتنے پاپ ہم کرتے ہیں، اتنے پاپ کرتے ہیں، کسی کو بتاتا ہے؟ پردے ڈالتا ہے۔ اور بلکہ رات میں جب ہم گناہ کر لیتے ہیں رات میں، تو رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آتی ہے اور ہمارے دروازے دل پہ دستک دے کے کہتی ہے اے رات کو گناہ کرنے والے، صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ اے دن کے گناہ کرنے والے، آفتاب غروب ہونے سے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ وہ تو بار بار کہتا ہے آ معافی مانگ، معاف کر دوں، آ معافی مانگ، معاف کر دوں۔ معافی نہیں مانگ رہے ہو نا؟ ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی مجذوب، وہ بستی میں اعلان کرتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ جب قبرستان میں گئے تو کہا اللہ ان سے صلح کر لو، قبروں کی طرف اشارہ کر کے اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے۔ لوگوں نے کہا بابا بستی بدلتی ہے تو بات بھی بدلتی ہے، بستی میں تو کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں آگے کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے۔ کہا تم نہیں سمجھے، جب بندہ زندہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے آ معاف کر دوں گا، آ معاف کر دوں گا۔ اللہ صلح کے لیے تیار ہے، بندہ صلح نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، لیکن جب مر کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے معافی معافی، توبہ توبہ۔ کا توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا، اس سے پہلے کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، آؤ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اور توبہ بہت کی ہوگی آپ نے، لیکن آج ہمیں جو توبہ کرنا ہے وہ توبہ ہے جس کا مطالبہ قرآن کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ کان کو کھینچنا توبہ نہیں، گال کو پیٹنا توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ جیسے گناہ سے ایک بار نکل جاؤ، ایسے جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے۔ اللہ حافظ۔